لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ابھی کل کی بات ہے, ایک صاحب آئے کہ میں نے پیغام نکاح بھیجا ہے, وہ لڑکی والے نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھنے کا, میں کیوں سمجھاؤں بھائی, ان کو آپ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوگے تو نہیں مان رہے. کہہ رہے آپ تو کہتے ہو کہ نکاح کا پیغام بھیجو کرو. میں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھیجتے رہو. لڑکی والوں کو میں کہوں گا اس کو اچھی طرح کمبخت کو نا جانچو. ہاں, اس کمبخت کو معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا, تم پیغام بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لو, تم یہی کرو کہ بھائی میں بہت اچھا ہوں. لڑکی والوں کو کہوں گا اچھی طرح چھان پھٹک کے, ہاں معاملات میں جب آپ آئیں گے تو بیٹی دینا آسان کام نہیں ہے. پیسوں کے معاملے میں لوگ 100 دفعہ دیکھتے ہیں کہ 50 روپے دینے سے پہلے کہ واپس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو بیٹی دینا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس میں دوسری شادی کر رہا ہے, پورے تو رکھے گا کیسے, عدل کیسے کرے گا, کھلائے گا کیسے, تمام چیزیں. اور پہلی کر رہا ہے تو بھی اس کے محلے والوں سے پوچھو, اس کے رشتہ داروں سے پوچھو, اس کے ابا سے پوچھو, اس کی اماں سے پوچھو, ابا کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھو, کیونکہ ابا کے اثرات بھی اولاد میں کیا ہوتے ہیں. بھائی یہ چرس تو نہیں پیتا, ہیروئن تو نہیں پیتا, وہ جب آپ کے پاس آئے گا تو گٹکے کا منہ تیزاب سے کلیہ کر کے آئے گا. وہ جب رشتہ لینے آئے گا نا تیزاب سے کلیہ کر کے آئے گا, وہ ایسے چمک رہے ہوگے دانت. کسی دن اس کو ویسے گٹر کے ڈھکن پہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو نا, رات کو دوستوں سے گپ شپ کر رہا ہو, وہاں جا کے پکڑو اس کو, دانت چیک کرو اس کے, پتہ چلے گا کتنے گٹکے کھاتا ہے وہ. تو معاملات میں اتنا بدھو بننا درست نہیں ہے. نکاح شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو چھان پھٹک کے 100 دفعہ تحقیق کر کے. ہاں اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا کمارا نہیں مل رہا اور دوسری والا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ذمہ دار ہے, تو اس کمارے سے یہ دوسری والا بہتر ہے. ایسی موقع پہ, عام حالات میں نہیں. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا دیے, سلیمان علیہ السلام. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے ستایا ہے, اللہ نے اتنے معجزات قائم کر دیے کہ برحق نبی ہیں, مردے زندہ ہو رہے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو شعبدے ہیں نا آج کل جو لوگ دکھاتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے پیر صاحب بھی وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے, وہ بتا دیتے ہیں بٹوے میں کیا رکھا ہوا ہے, وہ گھڑی کا بتا دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے ان چیزوں سے پہچانا تو ہم بھی اپنے دامت برکاتہم کو, تو وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن جب نبی کے علاوہ کوئی بھی یہ کام کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطانی تصرف ہے, اس کا ہمیں علم نہیں. تو اس کی ظاہری دلیل کیا ہے کہ جو شریعت کو فالو کر رہا ہے اس کا کام تو اللہ کی طرف منسوب ہوگا, جو شریعت کو فالو نہیں کر رہا وہ اللہ کی طرف سے یقیناً نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ اسلام کو مکمل فالو کر رہا ہے, اس کی مکمل داڑھی ہے, تکبیر اولیٰ سے نماز کا اہتمام کرتا ہے, خواتین سے نظریں جھکاتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور لوگوں کو الو نہیں بناتا. 4 آدمی اس کے پاس آپ بھیجیں مختلف وقتوں میں جو ڈرامے کریں جا کے, ایک جائے وہ بولے میرے یہاں درد ہوتا ہے, میرے یہ مسئلے آپ چیک کر کے بتائیں, وہ چیک کر کے بتائے گا تم پہ بھوت ہے, حالانکہ آپ کو پتا ہو کہ میرے یہ مسئلے نہیں ہیں. تو ایک آدھ کو تو وہ کہہ دے گا کہ کوئی بھوت ووت نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ میں صحیح رپورٹ پیش کرتا ہوں. جاؤں 4-5 بھیجیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا مخنچو ہے, بنیان سونگ کے بتائے گا. تو ہم نے تجربے کیے ہیں, ہمارے حضرت کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو بھیجا ویسے ہی ٹرائی کرنے کے لیے, اس نے بنیان میں اس نے آپ پہ تو اتنے سارے اثرات ہوئے ہیں, تو یہ جتنی مرضی کرامتیں دکھائے نا یہ فراڈی ہے, اس کے ساتھ شیاطین جنات ہیں, یہ تمہیں مروائے گا. تو بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں, جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں ان کی کرامتیں نہیں, ان کے شیطانی تصرفات ہوتے ہیں, نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, مسمرزم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟